اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ سورۃ الکافرون مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 6 آیات ہیں۔ تو سورت شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کافرون، قل قاف موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے ہے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے ایکول ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے۔ یہاں پر یا ایک حرف ہے، ایہا دوسرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرا لفظ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی کہ یہ الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے یہاں پر، یہ ایہا کے شروع میں یہ الف کے اوپر جو زبر ہے یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مد ہوتی ہے یہ مد منفصل ہوتی ہے، جس میں حمزہ جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد متصل نہیں ہے بلکہ مد منفصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایک الگ حرف ہے اور ایہا ایک الگ جو ہے الگ ورڈ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایہا کا جو حمزہ ہے یہ اگلے لفظ کے شروع میں آ گیا ہے۔ یا جو ہے یہ پیچھے والا ہے، ایہا یہ آگے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو لفظ ہو گئے، تو اس وجہ سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس وقت وہاں جو مد ہوتی ہے وہ مد منفصل ہوتی ہے، یعنی کہ جدا۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، اور وہ مد جائز ہوتی ہے، وہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یا کے اوپر چھوٹی مد لکھی ہوئی ہے۔ تو مد کے سائز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑی مد ہے یا چھوٹی مد ہے۔ تو یہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے تو پڑھیں گے یا ایہل، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ایہل، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حل، ہا کی آواز آئے گی، ایہل کافرون، کاف کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، فا کو نیچے زیر ہے، فی، کافی، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے، جب پیش آتی ہے را کے اوپر اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم، اس سے پہلے پیش۔ تو رکیں گے تو نون کے اوپر سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گی، تو یہ زبر ختم ہو جائے گی۔ تو پڑھیں گے کافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ تو یہاں پر یہ گول دائرہ ہے، آیت کا نشان ہے، اور اس کے اوپر لام الف ہے۔ تو اگر سانس لمبا ہے تو ملا کر پڑھیں، اگر سانس لمبا نہیں ہے تو رک جائیں، کیونکہ لام الف کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ آگے ہے لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون، ما تعبدون، لا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا، اور یہاں پر الف کے اوپر مد بھی ہے، کہ یہ بھی چھوٹی مد ہے، یعنی کہ مد منفصل، جس کو مد جائز بولتے ہیں، کیونکہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے تو لا ایک ہے اور اعبدو دوسرا لفظ ہے، تو حمزہ جو ہے اعبدو کے شروع میں آ گیا ہے، تو اس وجہ سے مد جائز مد منفصل ایک ہی ہے۔ 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے تو پڑھیں گے لا اعبدو، عین کی آواز کے اندر نرمی کریں گے کیونکہ توسط ہوتا ہے، توسط کیونکہ اس کی صفت ہے۔ توسط مطلب نہ تو زیادہ جو ہے آواز کو بند کر دینا ہے ایک دم، جیسے ہم پڑھیں اعبدو، اعبدو، یہ بھی غلط ہے، ایک دم آواز کو بند بھی نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے رخاوت بھی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ آواز کو زیادہ جو ہے جاری بھی نہیں کرنا اس کی آواز کو، جیسے اعبدو، تو
تو یہ بھی غلط ہے. تو درمیانی پوزیشن کرنی ہے ان دونوں کی, نہ تو آواز بند ہو اور نہ ہی آواز جاری ہو, بلکہ درمیانی آواز میں آئے. اعبدو, لا اعبدو, ما تعبدون. ما کو لمبا کریں گے, الف مدہ ہے, یہاں پر بھی عین کے اوپر توسط کریں گے. تعبدون, دال کو لمبا کریں گے, واو مدہ ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم. یہاں پر بھی الف مدہ ہے, یعنی کہ مد منفصل, کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو مد منفصل ہے, 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے. انتم, تو یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ گیا. تو جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد تا آ جائے, جو کہ حروف اخفا میں سے ہے, جو کہ حروف اخفا 15 ہیں, تو اگر آپ کو یہ رولز نہیں آتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے میں آپ ایک کورس میں نے بنایا ہے صفات الحروف کا, تو وہاں جائیں اور صفات بھی, حروف کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بھی سیکھیں, اور ان کے اندر یہ رولز بھی میں نے اخفا, ادغام, غنہ, قلب, یہ سارے بیان کیے ہیں, وہ وہاں پر آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اخفا ہوتا ہے, آواز یعنی کہ ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے اور 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں. تم, اور میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد عین آ گیا تو میم کا اظہار ہوتا ہے, اظہار شفوی بولتے ہیں اس کو. تو پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ, تو میم کو ظاہر کیا. تم عین کو لمبا کریں گے, اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, دال کو بھی لمبا کریں گے, یہاں پر واو مدہ ہے. عابدون ما اعبد, میم کو لمبا کریں گے, الف مدہ ہے, یہاں پر پھر مد منفصل ہے, مد جائز, 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے. عین کے اندر توسط ہوگا, اور دال کے اوپر جب رکیں گے, کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کے اوپر پیش ہے, تو پیش ختم ہو جائے گی, جزم کا سائن آ جائے گا, تو اس وقت جو قلقلہ ہوگا وہ تھوڑا سا سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے, تو پڑھیں گے ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا, الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا, مد منفصل ہے, لمبا کریں گے 3 سے 4 سیکنڈ. ولا انا, نون کو لمبا نہیں کریں گے, حالانکہ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے, یہاں لمبا کرنا چاہیے, لیکن آنا کا لفظ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. تو پڑھیں گے آنا ولا انا عابدم, عین کو لمبا کریں گے, الف مدہ ہے, اور تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام غننے کے ساتھ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر شر ہے. تو پڑھیں گے عابدم ما, میم کو لمبا کریں گے, الف مدہ ہے یہاں پر, عابدم ما عبدتم. تو یہاں پر جو قانون ہے وہ یہ ہے, ادغام متجانسین ہو رہا ہے. ادغام متجانسین کا مطلب ہوتا ہے کہ تو جب ایسے دو حروف جو ایک کلمہ کے اندر یا دو کلموں کے اندر, یعنی ایک لفظ میں یا دو, تو یہاں پر عبدتم پورا ایک لفظ ہے, تو یہ 2 لفظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو جو قانون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایسے 2 حروف جو ایک کلمہ کے اندر یا پھر 2 کلموں کے اندر اکٹھے ہوں اور ان کا مخرج ایک ہو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اور تا دونوں ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں, جن کا مخرج ایک ہے, یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑوں پر جب لگاتے ہیں تو دال, تا اور طوا پڑھے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر با کو جب دال کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے بعد تا آ گیا. تو جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ جب 2 ایسے حروف جو ایک کلمے کے اندر, تو یہاں پر ایک کلمہ ہے, اسی طریقے سے 2 کلموں میں بھی ہو سکتے ہیں, اکٹھے آ جائیں اور ان کا مخرج ایک ہو, تو یہ مخرج بھی ان کا ایک ہے, تو اس وقت ان کو ایک
پہلے حرف کو دوسرے حرف کے اندر ادغام کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے حرف کو دوسرے کے اندر ملا دیتے ہیں. تو یہاں پر دال کے اوپر جزم ہے اور تا کے اوپر پیش تھی، تو شد بعد میں آئی ہے کہ جب ہم نے دال کو تا بنا دیا اور پھر تا کے اندر مرج کیا، ملا دیا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ دال نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اگر ہم با کو دال کے ساتھ اور پھر تا بھی ہے تو ان دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے با کے ساتھ تو یہ مشکل ہوتا ہے پڑھنا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ابت تم، اب تو کلکلا بھی کرنا پڑے گا دال کے اوپر، تو اس وجہ سے یہ ایسا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس مشکل کو ہٹانے کے لیے رول آ جاتا ہے، قانون ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا. تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ہم نے ملا دینا ہے، ادغام کرنا ہے، مدغم ہو جائے گا. تو اس وقت یہاں پر ادغام متجانسین ہوتا ہے، یعنی کہ جنس ایک ہوتی ہے اور مخرج یعنی کہ مخرج ایک ہے، حروف الگ الگ ہے. تو اس وجہ سے ان کو پڑھنا مشکل تھا، تو ایک ہی دفعہ ہم نے ان کو مرج کر دیا تاکہ ایک حرف پڑھا جائے اور آسانی کے ساتھ. تو اس وجہ سے دال نہیں پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھتے ہیں ابت تم، ابت تم. ٹھیک ہے، اب پورے کو پڑھیں گے. تو یہاں پر ادغام متجانسین ہے جو کہ ادغام کی قسموں میں سے ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ ما اعبد. تو یہ وہی آیت جو اوپر ہم نے پڑھی ہے وہ ریپیٹ ہو گئی ہے. وَلَا أَنْتُمْ یہاں پر مد منفصل ہوگی، 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے. أَنْتُمْ نون ساکن ہے، اخفا ہوگا یہاں پر. وَلَا أَنْتُمْ اور میم کے اوپر جو ہے وہ اظہار شفوی ہوگا. عین کو لمبا کریں گے، عابدو، دو کو بھی لمبا کریں گے، وہ مدہ ہے. عابدون ما اعبد، میم کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر مد منفصل آ گئی، عین کے اندر توسط کریں گے اور دال کے اوپر قلقلہ. تو پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لکم یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد دال آگے اظہار ہوگا میم کا، یعنی کہ اظہار شفوی. لکم دینکم، دی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، پھر یہاں پر میم کے اوپر اظہار شفوی ہوگا اور والی یا کسی کو لمبا نہیں کریں گے، دین تو یہاں پر یا مدہ ہے. تو پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین. تو اب اس پوری صورت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.